بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قبول اسلام کا یہ واقعہ حیرت انگیز بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ حیرت انگیز اس اعتبار سے ہے کہ نزول قرآن کو کم و بیش 1450 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک اس نقطے پر کسی کی نظر نہ جا سکی جو ایک امریکی ڈاکٹر کے قبول اسلام کا محرک بنی، اور سبق آموز اس پہلو سے ہے کہ کتاب الہی میں غور و تدبر اور تحقیق و جستجو بندگان خدا کے لیے ہدایت و معرفت کے دروازے کھولنے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا آج بھی اتنا ہی مؤثر ذریعہ ہے جتنا وہ نزول وحی کے وقت تھا۔ امریکہ کے ایک ہسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے زیر اثر امریکن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ مذکورہ ہسپتال میں ایک روز ڈیلیوری کے 2 کیس ایک ساتھ آئے۔ ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت سے لڑکی پیدا ہوئی۔ جس رات میں ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی، اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا۔ دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی ہوئی تھی جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے خلط ملط ہو گئے، اور ڈاکٹروں کے لیے یہ شناخت کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے، حالانکہ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا تھا۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر بھی تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور امریکن ڈاکٹروں سے اس کی بڑی اچھی شناسائی بھی تھی، اور اپنے سٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے گہری دوستی بھی تھی۔ دونوں ڈاکٹرز سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہر چیز کی تبیین و تشریح کرتا ہے، یعنی ہر چیز کو بتاتا ہے، اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا احاطہ بھی کیے ہوئے ہے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا، ہاں، قرآن حکیم بے شک ہر معاملے میں نص ہے، اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے بھی دکھاؤں گا، مگر مجھے ذرا موقع دیجئے کہ میں خود پہلے اس معاملے میں اطمینان حاصل کر لوں۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا، اور جامعۃ الازہر کے بعض شیوخ سے اس مسئلے میں استفسار کیا، اور امریکن دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی بات چیت کی روایات بھی پیش کی۔ ازہری عالم نے جواب دیا کہ مجھے طبی معاملات و مسائل میں ادراک حاصل نہیں ہے، البتہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس آیت پر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حل اس میں مل جائے گا۔ چنانچہ اس عالم نے درج ذیل آیت پڑھ کر سنائی۔ ترجمہ: مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، سورہ النساء۔ مصری ڈاکٹر نے اس آیت میں غور و تدبر شروع کر دیا، اور گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا حل بلا آخر مل ہی گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دوست ڈاکٹر کو اعتماد بھرے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیجیے، تو اس معمے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ تجزیے و تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے،
اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر حیران و پریشان تھا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا۔ مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق اور تجزیے کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنا دودھ پایا گیا۔ مزید یہ کہ لڑکے کی ماں کے دودھ میں وٹامنز کی مقدار بھی لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنی تھی۔ پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کی وہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ تھا، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا، اور جس عقدے کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹرز نہایت پریشان تھے۔ چنانچہ وہ امریکی ڈاکٹر فوراً ایمان لے آیا۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا۔ 1400 سال پہلے اسلام نے اس طرح کے پیچیدہ مسائل کو لمحوں میں کس طرح حل کیا، یہ آپ اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھ سکتے ہو۔ اس مقصد کے لیے وہ واقعہ میں یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں 2 عورتوں کی ایک جگہ اور ایک ہی رات میں زچگی ہو گئی۔ ایک لڑکا اور دوسری لڑکی تھی۔ لڑکی والی نے اپنی لڑکی کو لڑکے والی کے جھولے میں ڈال کر لڑکے کو لے لیا۔ لڑکے والی نے کہا کہ لڑکا میرا ہے۔ یہ مقدمہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ دونوں کے دودھ وزن کیے جائیں، جس کا دودھ وزنی ہوگا لڑکا اس کا ہوگا۔ دوستو، قرآن ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا اور نہ قیامت تک پہنچ سکے گا۔ جو بھی اس سمندر کے اندر غوطہ لگاتا ہے وہ ہر بار نئے سے نئے موتی لے کر واپس آتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے، اور ہاں، بیل کا نشان بھی ضرور دبائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔